اب میں دوبارہ ان آیات پہ آتی ہوں، اگر کچھ حافظے میں چیزیں رہ گئی ترتیب میں تو یہ آیات بھی مزید واضح ہو جائیں گی. فرمایا الحج اشہر معلومات. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ارنا مناسکنا، یا اللہ ہمیں مناسک سکھا دے. تو حج صرف ایک سفر کا نام نہیں بلکہ اس میں باقاعدہ طور پر مناسک سیکھ کر جانا ضروری ہے. حج سے پہلے ایک ٹریننگ سے گزرنا ضروری ہے تاکہ ہر چیز سنت کے مطابق ہو، اور اگر سنت کے مطابق ہوگی تو وہی سفر کئی گنا زیادہ ثواب کا باعث ہو جائے گا. تو الحج اشہر معلومات، بات تو یہ ہے کہ حج مخصوص دنوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کو مہینوں سے جو بیان کیا گیا تو اس سے حج کی عظمت کا بیان مقصود ہے. اور وہ مہینے کیا ہیں؟ یکم شوال سے 10 ذوالحج تک کی مدت کا نام اشہر حج ہے. عمرہ سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن حج مخصوص دنوں میں کیا جائے گا. فمن فرد فیہن الحج، تو جس نے ان دنوں میں حج کو اپنے اوپر لازم کر لیا، یعنی اس نے حج کی نیت سے سفر شروع کیا، احرام پہنا، تو حالت احرام میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ کوئی رفث ہوگا، نہ فسوق ہوگا، اور نہ جدال ہوگا فی الحج، حج میں. یہ پابندیاں ہیں احرام کی. اور اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے، اور حدیث اب یہاں بیان کرنا کیوں ضروری ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ مزید اس کو واضح کریں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا نازل کیا ہے. تو ایک وحی وہ ہے جو قرآن میں آ گئی، اور ایک وہ ہے جو آپ کے دل پہ اتاری گئی اور آپ نے مزید اپنے الفاظ میں لوگوں کے لیے وہ چیزیں بیان فرمائی. تو صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ محرم کیا پہنے، یعنی احرام والا کیا چیز پہنے. فرمایا نہ وہ قمیص پہنے، نہ امامہ یعنی پگڑی، نہ ٹوپی، نہ وہ کپڑا جس میں ورس یا زعفران لگا ہوا ہو، یعنی خوشبودار نہ ہو، رنگین اس طرح نہ ہو. اور اگر چپل نہ ملے تو موزے ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ کر پہن لے، یعنی ویسے چپل پہنے یہ مردوں کے لیے. اور اگر چپل نہ ملے تو کیا کرے، جوتے کو اس طرح کاٹ دے کہ جس سے اس کے ٹخنے ننگے ہو جائیں. یعنی اگر کوئی ایسا جوتا پہنا ہوا ہے جس میں ٹخنے ننگے ہیں تو ٹھیک ہے. بعض چپل ایسے ہوتے ہیں نا جو ذرا سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پاؤں کو پکڑ کے رکھتے ہیں لیکن ٹخنے ننگے، تو اٹس اوکے. پھر فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر اس دوران نہ بے حیائی کی کوئی بات کی، شوہر اور بیوی نے اشاروں کے ناموں میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ گناہ کا کوئی کام کیا، وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب وہ پیدا ہوا، یعنی اسے حج مبرور نصیب ہوتا ہے. تو یہ شرائط ہے حج کی کہ اس میں نہ رفث ہو، نہ فسوق اور نہ جدال. ایسا شخص گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا منع ہے؟ جسم کے کسی حصے سے بال کاٹنا یا موڑنا یا شکار کرنا یا خادم وغیرہ کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا بچوں یا بیوی پر برسنا یا ساتھیوں پر ناراض ہونا، یہ سب منع ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے اللہ کو پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان ایسے سفر میں بہت سی چھپی ہوئی نیکیاں کر سکتا ہے. مثلا ساتھیوں کا خیال رکھنا، دوسروں کے لیے کھانا تیار کر دینا، یا ان کو مدد دینا، یا سوئے ہوئے کو جگا دینا، یا کسی کے کپڑے دھونے میں مدد کر دینا. کوئی بزرگ ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہو گیا، اسے اسپتال تک لے جانا. تو ایسے نیکی کے کام کر کے، یا یہ کہ واش روم کی صفائی کر دینا جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں، یا کمرہ صاف کر دینا، یعنی کوئی بھی انسانی خدمت میں سے، یا ذکر اذکار کرنا، یا طواف کرنا، یا یعنی سفر حج میں کچھ تو ہے مناسک جن کی ادائیگی فرض ہے، لازم ہے یا واجب ہے، اور کچھ عمل ایسے ہیں جو نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں، بلکہ وہ کیا ہے، آپ کی مرضی ہے، کریں تو کریں، نہیں کرتے تو نہ کریں. تو ایسی صورت میں جو
دل کی خوشی سے چھپ چھپ کے نیکی کرے گا، اللہ کو اس کا پتا ہے، اللہ اس کا ریوارڈ اس کو دے گا. ایسی نیکیوں کا آ کے تذکرہ، تبصرہ اور تکرار کرنا پسندیدہ نہیں. کیا مطلب؟ یعنی آ کے اپنی نیکی کی شیخیاں بگارنا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ درست نہیں. جس کے لیے کیا اس کو پتا چل چکا ہے. اور اس کے لیے کیا کہہ کے توجہ دلائی گئی؟ ذرا آپ سوچئے کہ اسلام میں نیکی کا کانسیپٹ کیا ہے. پیچھے ہم پڑھ لیں لیس البر، یہ کنٹینیوشن اسی کی ہے. یہ بھی ابواب بر میں سے ہے، اقسام بر میں سے، نیکی کے کاموں میں سے ایک نیکی حج کرنا ہے، اور حج میں پھر مناسک کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا. سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت آ جائے، سور پھونکنا شروع ہو گیا، اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا کوئی پودا ہو جو لگانے لگا ہو، اور وہ قیامت کے پوری طرح کھڑے ہونے سے پہلے اس پودے کو لگا سکتا ہو تو لگا دے، کیونکہ اسے اس کا اجر ملے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو بھی مہلت ہے، موقع ہے، حتیٰ کہ قیامت آ گئی ہے، اس سے بڑی کوئی مصیبت ہوگی قیامت کے آنے سے بڑی؟ اچھا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، بعض اوقات 1-2 منٹ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں 1-2 منٹ رہ گیا، اب کیا ہو سکتا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سو واٹ، چھوڑو پرے، اب پھر کر لیں گے، بعد میں کریں گے. وہ اچھے سے کریں گے جب ٹائم ملے گا نا. نہیں، وہ اچھے سے کا مت انتظار کرو. یا پھر ہم سوچتے ہیں اچھا کیا فائدہ ہوگا، اب کس نے کھانا، یہ درخت لگانے کا کیا فائدہ، کون کھائے گا اس کو، اس کا پھل کس نے دیکھنا، تو قیامت آ گئی، چھوڑو سب کام چھوڑو. خاص طور پر جب ایک کام مکمل ہو رہا تھا تو ہم کہتے بس بہت ہو گیا، اب چھوڑو. نہیں، اگر لاسٹ مومنٹ پہ کتنا وقت کا صحیح بہترین استعمال سکھایا گیا، آخری دن ہے، دنیا کا خاتمہ ہے، کسی کھجور کے درخت نے کوئی پھلنا پنپنا نہیں، لیکن لگا سکتے تو لگا دو، تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا. کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ اجر کمانے کا موقع 1 سیکنڈ کے لیے بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، اسے کر ڈالو. کیونکہ ہم سوچتے ہیں نا اس کا پھر کیا فائدہ ہوگا. جب نیکی کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم کیا سوچنے لگتے ہیں؟ فائدے سوچنے لگتے. فائدے بھی کون سے؟ وقتی. مومن دنیا کو مسئلہ نہیں سمجھتا، یہ دنیا کا فائدہ نہیں سوچتا، وہ سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا، اسے مل جائے گا. اگر ہم سب مسلمانوں کے اندر اس طرح کام کرنے کی عادت ہو جائے، اگر اس طرح ہمارے اندر کام کرنے کا شوق آ جائے، تو پھر آپ سوچئے کہ کیا ہمارے پھر گھروں کا، ہمارے میدانوں کا، ہماری مسجدوں کا یہ حال ہو. جب میں کسی مسجد یا اسلامک سینٹر میں جاتی ہوں اور وہاں پر گندگی دیکھتی ہوں یا اس کے آس پاس کے باغیچے کو خراب دیکھتی ہوں، تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ کسی چرچ میں تو ایسا نہیں ہوتا. آخر ہماری کیا مشکل ہے؟ نیکی کے تو ہمیں اس طرح موقع استعمال کرنے کی تعلیم دی گئی، لیکن ہم اسے دوسروں کا فرض سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کام شروع کیا وہ خود جانے، وہی کریں، انہی کی ذمہ داری ہے، ہمارا تو کام نہیں ہے. ہمارے پاس وقت ہوگا، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے، ہم گاڑی کے انتظار میں گھنٹہ گزار دیں گے، لیکن ہم اٹھ کے ایک فالتو پانی کی بوتل اگر کہیں کوئی غلطی سے چھوڑ گئے تو اس کو اٹھا کے اتنی زحمت نہیں کریں گے کہ بن میں ڈال دیں. ہم کہیں گے یہ ہمارا کام تھوڑی ہے، تو جس کا ہے وہی کرے. تو اس میں وہ اس دن آپ سے بات ہوئی تھی نا جو نوبل پرائزز کی، تو اس میں مزید ریسرچ ہوئی ہے اور ایک جیوش ویب سائٹ سے معلومات لی گئی ہیں، اور اس میں جو انہوں نے کمنٹ کیا ہے وہ کیا ہے: Arab Islamic Nobel winners from a pool of 1.4 billion Muslims. 1.4 billion Muslims, 20% of world's population, 2 out of every 10 people. اور ان کے پرائزز کیا ہیں؟ لٹریچر میں 1 ہے، پیس میں 2 ہیں، کیمسٹری میں 1 ہے، فزکس میں 1 ہے، اور جو فزکس میں 1 ہے وہ قادیانی تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، اس لیے 1 اور کم ہے. اس کے مقابلے پر جوئش نوبل ونرز فرام اے پول آف 12 ملین جیوز، 0.2% آف دا ورلڈز پاپولیشن، 2 out of every 1000 people. اور اس میں یہ لمبی لسٹ ہے، یعنی مسلمز کی تو یہ چھوٹی سی لسٹ ہے، اور یہ ساری لسٹ جو ہے باقی یہ سب جیوز کی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے، یعنی جو یہ کمپیریزن ہے
کہ 20% آف ورلڈز پاپولیشن، ان کے کمالات کیا ہیں. قیامت کے دن امت مسلمہ اس طرح کھڑی ہوگی دوسری اقوام کے مقابلے میں. اور یہ وہ امت ہے جس کو کیا کہا گیا کہ اگر قیامت بھی آ جائے، اور پودا لگانا کیا دنیا کا کام ہے نا، دنیا کا کام ہے. بظاہر راست کوئی ریچول تو یہ عبادت تو نہیں ہے نا، جس طرح کہ آپ نماز روزے کو عبادت کہتے، وہ بھی لگا سکتے تو لگا دو. اور ہم بیکار میں کتنا وقت ضائع کر کے بیٹھ جاتے، پھر یہی رزلٹ ہوگا نا. تو ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. اور پھر ہم ان کاموں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں جس سے ہماری کوئی اہمیت ذرا ثابت ہو جائے یا ہماری مشہوری ہو جائے یا امپورٹنٹ ہو جائے، وہ کام ہم پھر بھی شوق سے کر لیں گے. جن کاموں کا کسی کو پتہ نہیں چلتا یا چھپی ہوئی نیکیاں ہیں، ان کی طرف ہماری عموماً دلچسپی نہیں ہوتی. یہ کیا حاصل؟ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جب یہ فرمایا گیا کہ یہ کچھ نہیں کرنا، اور پھر ساتھ اور کیا لے کے جانا، وَتَزَوَّدُوا. اہل یمن جو تھے وہ ساتھ کھانے پینے کو کچھ نہیں لے کے جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم اللہ پہ توکل کر کے جا رہے ہیں. فرمایا کہ ٹھیک ہے، بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، لیکن اس کے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے کر چلو. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو. اب یہ کیوں تاکید کی گئی کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کے چلو؟ ایک تو یہ کہ جب آپ گھر سے نکلے ہیں اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں تو آپ کا دھیان کدھر لگا رہے گا، فکر کہاں ہوگی، وقت کتنا ضائع ہوگا. یعنی آپ بغیر تیاری کے نکل کھڑے ہوئے، سارا آپ کو فکر کیا ہے، کھائیں گے کہاں سے. پھر نظر دوسروں کے اوپر ہے، کون لایا ہوا ہے، وہ مجھے کیوں نہیں آفر کر رہا، ان کے لیے الگ بدگمانی. تیسری بات یہ کہ اس کے ساتھ انہوں نے فرمایا کہ چوری یا مانگنا، ہاتھ پھیلانا، یعنی کتنی خرابیاں اس سے نکلتی ہیں. اس لیے اسلام میں ایسی نیکی کا کوئی تصور نہیں کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ میں کوئی انتظام نہیں کر رہا، اللہ مالک ہے میرا. تو اس طرح کا توکل نہیں. ایک قلب و توکل، پہلے انتظام کرو اور پھر توکل کرو، جو بھی جس کی حیثیت ہے. یعنی اور پھر زیادہ راہ میں کپڑے بھی، کھانا، یہ سب چیزیں شامل ہیں. لیکن اصل زیادہ راہ تقویٰ ہے، کیونکہ بڑا مشکل سفر ہے، مشکل ترین سفروں میں سے ہے. اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو رفث، فسوق اور جدال سے پرہیز بہت مشکل ہے. عموماً لوگ ایک دوسرے سے الجھتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں اور بہت سی خرابیاں کر کے آتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے صبر، تقویٰ ہوگا تو صبر بھی ہوگا، وہی چاہیے. اب جب کہا گیا کہ کھانا پینا ساتھ لے کر چلو اور بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، تو پھر یہ خیال ہے کہ شاید راستے میں کوئی لین دین نہیں کر سکتے، شاید خرید و فروخت نہیں کر سکتے، یا وہاں سے خرید کے نہیں کھا سکتے. تو زیادہ راہ سے مراد صرف پکا ہوا کھانا لے کے چلنا نہیں ہے یا ڈرائی فروٹ لے کے چلنا نہیں ہے، اس سے مراد پیسے بھی ہو سکتے. اب آپ پیسے تو لے گئے اور اگر وہاں چیزیں بکتی نہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو وہاں اگر کوئی بیچنے والے موجود ہیں اور ساتھ ساتھ حج بھی کر رہے ہیں تو ان کا بھی حج ہو جائے گا، اور وہ بھی ایک طرح سے خدمت، سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو سروس پرووائڈر جو ہیں وہ بھی حج کر سکتے ہیں، یا حج کے سفر میں ساتھ ساتھ تجارت ہو سکتی ہے. اسی کی طرف یہاں اشارہ کر کے فرمایا گیا لیس علیکم جناح. اب آپ دیکھیے، دین یہ نہیں کہ آپ دنیا سے منہ ہی موڑ لیں، اور اگر وہاں کوئی دنیا کا چھوٹا موٹا کام کاروبار حاجیوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کر رہا ہے تو آپ کہیں یہ دیکھو ذرا ان لوگوں کو، یہ تو پیسے ہی کمانے آئے ہوئے. آپ کو کیا خبر کہ ان کی نیت کیا ہے؟ اگر ان کی نیت حاجیوں کی خدمت ہے اور اس کے صلے میں کچھ اپنے سفر کا خرچہ نکالنا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. اسلام میں تجارت کو کیا قرار دیا گیا؟ بہترین عبادت ہے. رزق حلال کی طلب اور کمائی جو ہے اور اس کے لیے محنت جو ہے وہ بھی عبادت ہے، دنیا داری نہیں ہے. ہاں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنے باقی فرائض بھی پورے کرو. یہ نہیں کہ اگر آپ وہاں پر اپنا ٹھیلا لگائے ہوئے ہیں تو آپ نمازیں بھی چھوڑ بیٹھو، اب خرابی ہوگی پھر. یا اسی کی لالچ اور ہرس میں اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ باقی کام تمہیں بھول جائیں، یہ درست نہ ہوگا. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فضل سے مراد یہاں کیا ہے؟ رزق، یعنی راستے سے خرید بھی سکتے ہو، بیچ بھی سکتے ہو.
فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، لیکن اصل چیز جس کا تمہیں یاد رکھنا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. خرید و فروخت میں ایسے محو نہ ہو کہ جس میں کیا ہو جائے، اللہ کی یاد نہ بھول جائے. سورۃ الجمعہ میں کیا آتا ہے؟ جب اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کے دن پکارا جائے اللہ کے ذکر کی طرف، اور یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز. کیا کرو؟ دوڑو. اور کیا چھوڑ دو؟ تجارت. تو جو لوگ حج کے سفر میں ساتھ ساتھ تجارت کر رہے ہوں انہیں پھر کس چیز کی پابندی کرنی ہوگی؟ فرائض کی پابندی بھی کرنی ہوگی. یہ نہیں کہ نماز کے وقت میں بھی وہ خرید و فروخت کرتے چلے جائیں. وزر البیع. اب کیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز ہو گئی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا کرو؟ زمین میں نکل جاؤ. اور وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. تو جو عام دنوں میں جمعے کے دن کا حکم ہے، یہی حکم حج کے موقع پر بھی ہے کہ مناسک ادا کرو، ذکر کی کثرت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ لین دین میں، خرید و فروخت میں کوئی گناہ کی بات نہیں. لیس علیکم جناح، کوئی پوچھ پکڑ نہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو، اور یہ واپسی کس دن ہے؟ 9 تاریخ کو. تو رات کہاں گزارو؟ مشعر حرام کے پاس، یعنی مزدلفہ میں. اور اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ مزدلفہ کا قیام جو ہے وہ لازم ہے، قرآن کا حکم ہے، یہ سنت نہیں ہے، واجب ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور کیا کرو؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت کی ہے، یعنی جس طرح اس نے تم کو توفیق دی، سکھایا، جو تمہارے لیے پسند کیا. اور یہاں مشعر الحرام کے پاس ذکر سے مراد خاص طور پر نمازیں ہیں، جو مغرب اور عشاء کی ہوگی اور فجر کی ہوگی، اور صبح کے وقت کھڑے ہو کر سورج کی روشنی پھیلنے تک اللہ کا ذکر، اس کی طرف اشارہ ہے یہاں. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور دیکھو اب تمہیں اس نے ہدایت دی. اب یہ دالین اور ہدا جو ہے یہ اپوزٹ ایک دوسرے کے آ رہے ہیں. کہ تمہیں کچھ نہیں پتا تھا، جو تمہیں علم دیا گیا اس سے پہلے تم بھٹک رہے تھے، تمہیں صحیح مناسک ادا کرنے نہیں آتے تھے. اور اب بھی جو لوگ صحیح سیکھ کر نہیں جاتے وہ کیا کرتے ہیں؟ بھٹکتے رہتے ہیں. اور دوسرا معنی اس میں کیا ہے کہ ذکر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرنا ضروری ہے. خود ساختہ من گھڑت طریقے اختیار کرنا ذکر کے کچھ اچھا نہیں. لیکن عموماً لوگ مسنون اذکار تو جانتے نہیں، کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے وہ تو ان کو پتا نہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ خود سے خود چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں، پھر ان کی پابندی کرتے ہیں اور خود کو مشقت میں ڈالتے ہیں. ثم افیدوا من حیث افاد الناس، پھر ہے حج میں مساوات، سب وہیں جا کے واپس آؤ جہاں سے لوگ آتے ہیں. یعنی کسی کو بھی اس میں کوئی بھی چھٹی نہیں، سب کو یہ کام کرنا ضروری، فریضہ ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے طریقے پہ چلنے والے لوگ عرفات کی بجائے مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے. ان لوگوں کو حمص کہتے تھے، جبکہ باقی عرب عرفات کا وقوف کرتے. جب اسلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ یہ عرفات میں جائیں، وہاں ٹھہریں، وہیں سے لوٹ کر مزدلفہ آئیں. ثم افیدوا من حیث افاد الناس سے یہی مراد ہے. یہ بخاری کتاب التفسیر میں آتا ہے. یعنی اس آیت کی تفسیر حضرت عائشہ کی اس روایت سے ہوتی ہے. اور واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگو، جو اب تک تم خلاف ورزی کرتے رہے ہو سنت ابراہیمی کی اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے رہے ہو، اس پر تم اللہ سے معافی مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے مناسک پورے کر چکو. کون سے مناسک؟
مناسک سے مراد یہاں خصوصی طور پر حج کے جو ریچولز ہیں، مثلا منا میں قیام، پھر عرفات میں، پھر اس کے بعد مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں، پھر آ کے رمی وغیرہ. فاذکروا اللہ، تو اب آپ کے پاس فارغ وقت ہے بہت سا، اب اللہ کو یاد کرو. کذکرکم آباءکم، جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، باپ دادا کی جیسے باتیں کرتے تھے بیٹھ کے، جو تمہاری گفتگو کے ٹاپکس ہیں ان کو بدل دو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہاں، دور جاہلیت میں انسان کی گفتگو کے پسندیدہ ٹاپک کیا ہوتے ہیں؟ ہم ذرا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جب پتہ نہیں تھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے تو پھر گفتگو کے موضوع بھی اور تھے، اور جب سوچ بدلی، علم آیا، تو پھر اب موضوع گفتگو بھی بدلے گا. کسی شخص میں کتنی دین کی سمجھ ہے وہ کہاں سے پتہ چلتی؟ انسان کی گفتگو کے موضوعات سے، کہ وہ کن ٹاپکس پہ بات کرتا ہے. کسی بھی انسان کی شخصیت کا جائزہ لینا ہو، کہاں سے لیں گے آپ؟ محض لباس سے نہیں. تو فارسی میں آتا ہے کہ جب تک انسان خاموش رہا تو اس کے عیب و ہنر چھپے رہے، اور جو ہی وہ بولا تو کھل گیا. تو یہاں پر یہ ہے کہ مناسک پورے کرنے کے بعد کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. اور اتنا نہیں کہہ کے چھوڑ دیا کہ اللہ کا ذکر کرو، کہا اسی طرح جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے جاہلیت میں، اور اتنا بھی نہیں، اس سے زیادہ ذکر. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ان دنوں میں خصوصی عبادت اللہ کی یاد ہے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حج کے ریچولز میں ہر ریچول پر بسم اللہ اللہ اکبر. قربانی کرو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ اللہ کو. رمی کرو تو کیا کرو؟ بسم اللہ اللہ اکبر. ہاں؟ نمازوں کے بعد تکبیرات، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی. اور دعائیں کون سی؟ صرف دنیا کی نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کچھ لوگ کہتے ہیں یا اللہ بس صرف دنیا میں ہی دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. یاد رکھیے کہ یہاں اس نے حسنہ نہیں مانگی. آپ عبارت کا فرق دیکھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، تو اس میں صرف بھلائی نہیں، بعض لوگ دنیا میں مصیبت بھی مانگ لیتے ہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ بیمار ہو کر سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. آپ نے فرمایا تم کوئی دعا بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے؟ یعنی یہ تمہارا حال کیوں ہے؟ کوئی دعا تو نہیں تم خاص مانگتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں، میری یہ دعا تھی کہ خدایا جو عذاب تو مجھے آخرت میں دینا چاہتا ہے دنیا میں ہی دے دے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کسی میں اس کے عذاب کی برداشت کہاں، نہ دنیا کے عذاب کی اور نہ آخرت کے عذاب کی. تو نے یہ دعا کیوں نہ پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو کوئی یہ نہ کہ یا اللہ بس جو تو نے پکڑنا ہے یہاں پکڑ لے، نعوذ باللہ، کوئی بھی پکڑ کی برداشت نہیں رکھتا. بہترین دعا کیا ہے؟ عافیت کی دعا کہ یا اللہ ہم قصوروار ہیں لیکن تو ہمیں محفوظ رکھنا، ہم میں آزمائشوں کی طاقت نہیں. چنانچہ اس بیمار نے اس دعا، یہ غور سے سنیے جملہ، چنانچہ اس بیمار نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا کر دی. تو یہ دعا جو ہے حسنہ مانگنے کی، اس میں بیماریوں کی شفا بھی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یا اللہ دنیا میں بھی دے بھلائی، آخرت میں بھی دے، دونوں، کیونکہ انسان دونوں بھلائیوں کا حاجت مند ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے. دنیا میں جب تک انسان ہے اس کی ضروریات ہیں، اور وہ ضروریات بندوں سے مانگنے کی بجائے اور بندوں پہ توقع رکھنے کی بجائے کہ وہ مجھے دے اور وہ دے، انسان براہ راست اللہ سے مانگے. صحابہ کرام کے مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ کیا کیا مانگتے تھے اللہ سے؟ دنیا میں سے کیا کیا مانگتے تھے؟ جوتے کا تسمہ بھی، نمک ختم ہو جائے وہ بھی، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگتے تھے.
جو بندہ مومن ہوتا ہے نا، اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت ہوتی ہے نا، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. اب کھانا پکا رہے ہیں، آپ نے کیبنٹ کھولی، او ہو فلاں چیز ختم ہو گئی، تو آپ کہتے ہیں فوراً آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ اللہ کا خیال آتا ہے. اچھا اللہ بندوبست کرے گا. او مایوسی نکل جاتی ہے. اوہ کر دیتا ہے، بالکل آسان کر دیتا ہے آپ کی دنیا بھی. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں دعا فرماتے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یعنی ڈائریکٹ آپ ربنا سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اور یہ بھی اس سے پہلے کہہ سکتے ہیں اللہم ربنا. حضرت انس جب کبھی دعا مانگتے اس دعا کو نہ چھوڑتے. بہت کچھ مانگتے مگر یہ دعا کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اور خاص طور پر یہ دعا کہاں، میں نے آپ کو ابھی حج کے طریقے میں بتایا کہاں، خصوصاً طواف کا چکر پورا ہوتے وقت رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک آہستہ آہستہ چلتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعائیں کیسے مانگی جا سکتی ہیں؟ کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، چلتے ہوئے بھی، واک کرتے ہوئے بھی. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگوں کے لیے حصہ ہے اپنی کوشش کے مطابق. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صرف دعا کافی نہیں، دعا کے ساتھ کوشش شرط ہے. کیونکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ کو منظور ہوگا تو ہو جائے گا، دعا میں نے کر لی ہے، کرنا تو میرے بس میں نہیں، بس ہو جائے گا. نہیں، جتنا بس میں ہے اتنا تو کریں. سستی اور کاہلی نہیں، بے بسی نہیں کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا بس، یا یہ کہ تم میرے لیے دعا کر دینا، جسے بنی اسرائیل کیا کہتے تھے، ادعو لنا ربک، جاؤ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. تو ہم میں سے بھی اکثر لوگوں کا قول کیا ہوتا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں. خود نہ کام کرنا، حتیٰ کہ دعا بھی نہیں کرنا اپنے لیے، اور وہ بھی کسی اور کے ذمہ ڈال دینا. تو ایسے لوگوں کو جو کوشش کریں اور کوشش کے ساتھ دعا کریں. آپ نے وہ آرٹیکل پڑھا ہوگا ریڈرز ڈائجسٹ میں، ایک دفعہ آیا تھا کہ دعا جو ہے وہ ہیلنگ کے عمل کو تیز کرتی ہے، اور باقاعدہ ایکسپیریمنٹ اس پہ کیا گیا کہ کچھ مریضوں کو بغیر دعا کے ٹریٹ کیا گیا اور کچھ کو دعا کے ساتھ. تو جن کو دعا کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا تھا ان کی ٹریٹمنٹ بہت فاسٹ تھی یا ریپڈ تھی. بہرحال اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اور یہ کسب کیا ہے، کوشش کیا ہے، یہ دعا میں بھی کوشش اور کام یا عمل میں بھی کوشش. واللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب لینے میں دیر نہیں کرتا، بہت جلدی حساب لے لیتا ہے. یعنی اگر آپ نے غلط چیزیں مانگ لی تو دنیا میں جلدی بھی ہو جائے گی، یعنی جلدی بھی پکڑ ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس کو. اب دیکھیں پیچھے گزرا شدید العقاب، یہاں ہے سریع الحساب. کتنا ردم ہے قرآن میں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو. یہ کون سے گنتی کے دن ہیں؟ ایام تشریق. یہ کہاں گزارے جاتے ہیں؟ منا میں. منا میں رہ کر ایام تشریق میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. مراد ہے اس ذکر سے کیا؟ تکبیرات. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو شخص 2 دن وہاں رہ کے آ جائے واپس، منا چھوڑ دے، کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، اور جو 3 دن لگائے یعنی دیر سے آئے، کوئی گناہ نہیں. حدیث میں بھی بالکل یہی الفاظ آتے ہیں. منا کے 3 دن ہیں، پس جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں ہی چلا گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو تیسرا دن ٹھہرے رہا اس پر بھی گناہ نہیں. تو اصل اہمیت گنتی کی نہیں، اصل اہمیت گنتی کی نہیں، کس کی ہے؟ لمن اتقا. ہم بعض اوقات دعا میں بھی گنتی زیادہ کرتے ہیں، اندر شعور نہیں ہوتا کیا مانگ رہے. تو یہاں اصل چیز دن نہیں کہ اتنے دن ٹھہرے اور اتنے، اصل چیز تقویٰ ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور سبق یاد رکھو کیا؟ انکم الیہ تحشرون، کہ تم اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے. حج کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ تمہیں
آخرت کی یاد دلاتا ہے، میدان حشر کی یاد تازہ کرتا ہے. جس طرح انسان کفن میں لپٹ کر موت کی طرف جاتا ہے تو حج کا سفر بھی احرام ایک طرح سے کفن سے ملتا جلتا ہوتا ہے، اور انسان وہاں ایک ایک مرحلے پر یعنی زندگی کی بجائے بعض اوقات موت کے زیادہ قریب ہوتا ہے. کہیں رش ہے اور کہیں گرمی ہے اور کہیں بیماری ہے اور کہیں. ایسی صورت میں انسان کو جتنی موت وہاں جا کے یاد آتی اتنی گھر بیٹھ کے آرام دہ کمروں میں نہیں یاد آ سکتی. تو اس لیے یہی سبق لے کے لوٹنا ہے، آخرت کی یاد. انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا تھا، چنا تھا کس کے ساتھ؟ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو چن لیا تھا، خالص کر لیا تھا ایک خاص خصوصیت کے ساتھ. اور ان کی خاص خوبی کیا تھی؟ کہ وہ آخرت کے گھر کو بہت یاد کرتے تھے، گھر کو بڑا یاد کرتے تھے. بہت سے لوگ گھر کو یاد کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کے بھی آپ یاد کرتے ہوں گے گھر کو. ذکر الدار، تو آخرت کے گھر کی یاد حج کے سفر کا لیسن ہے. اگر کسی کو وہاں جا کر آخرت یاد نہیں آئی اور واپس آ کے آخرت یاد نہیں رہی تو اس نے حج کیا کیا؟